شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم، ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں، بر لبے جوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم۔ تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں۔ آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو ورنہ، آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو ورنہ، خیموں کو جلا دیں انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں، خیموں کو جلا دیں انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں۔ بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذران صلوات پیش فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي عليه۔ واقعات اور حادثات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، آج ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ ارے تکبیر، ارے رسالہ، یا رسول اللہ، زیادہ موت سے اعظم ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک واقعات اور حادثات کے ہونے کا سوال ہے، یہ ہوتے رہے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ مگر کسی واقعے کو جو ہم اہم قرار دیتے ہیں یا کسی حادثے کو جو ہم عظیم قرار دیتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے؟ یہ واقعے میں اہمیت اور عظمت کی در سے آتی ہے۔ ایک ہی طرح کا واقعہ دو شخص سے وابستہ، اس میں ایک کے ساتھ وہی واقعہ عظیم نظر آتا ہے، دوسرے کے ساتھ ناقابل ذکر۔ اس کا راز کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ
کرشمہ سازی ہے انتصاب کی. نسبت یہ کسی واقعے کو عظیم بنا دیتی ہے، اور یہی نسبت کسی واقعے کو حقیر بنا دیتی ہے. نہ جانے کتنے غریبوں کی گردنیں کٹ رہی، آپ کو پتہ بھی نہیں. کتنی موتیں ہو رہی، کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ان کی گردن کٹ جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے. مگر اگر کسی ملک کے صدر کی کوئی ٹوپی ہی اچھال دے تو پوری دنیا میں شور ہو جاتا ہے. کہیں کے وزیر اعظم کو کوئی تماشا مار دے تو مہینوں تک ریڈیو روتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر پرچار ہوتا رہتا ہے. تو جس کا گلا کٹا تھا کیا اس کے پاس جان نہیں تھی؟ جان تھی، مگر اس نے اپنے کو مفید نہیں بنایا. اہمیت بڑھتی ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانے سے. جو شخص تنہا اپنے گھر کے لیے مفید ہو وہ جاتا ہے تو پورا گھر چیخ پڑتا. جو پورے محلے کے لیے مفید ہو جب وہ جائے گا تو محلے میں کوہرام مچ جائے گا. جو پورے شہر کے لیے مفید ہو وہ جائے گا تو پورا شہر ماتم کرے گا. جو پورے ملک کے لیے مفید ہو وہ جائے گا تو اس کا غم پورے ملک کا غم ہوگا. جس کا فائدہ جتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اس کے غم منانے والوں کا دائرہ بھی بڑھتا جاتا ہے. یہ صرف نسبت کی بات ہے. نسبت عجیب چیز ہے. حقیر چیز کو بہت ہی زیادہ بلندی دے دیتی ہے نسبت. اسی نسبت کو نہ سمجھنے سے بہت سے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں. اور احترام و تعظیم کا مسئلہ جو ہے وہ نسبت ہی کے اوپر ہے. عظمت ملتی ہی ہے نسبت سے. اللہ کی ذات سے جسے نسبت ہو وہ عظمت والا. اگر بالذات نسبت ہے تو عظمت بالذات اسے ملتی. بالواسطہ نسبت ہے تو عظمت بالواسطہ اسے ملتی. نسبت کو سمجھانے کے لیے بہت ہی چھوٹی مثال جو بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اچھوں سے نسبت کہاں پہنچا دیتی ہے اور بروں کی نسبت کہاں لے جا کر پھینک دیتی ہے. ایک انسان اس نے ایک جانور لیا، ذبح کیا، چمڑے الگ کیے، دباغت کر کے پاک و صاف کیا، اس چمڑے کے 2 ٹکڑے کاٹے اور اس کے بعد پھر ایک جلد ساز کے پاس پہنچا. یہ قرآن کریم ہے، اس پر چمڑے کی جلد لگا دو. اور ایک ٹکڑا لے جا کر جوتے ساز کے پاس پہنچا کہ میری سائز کا جوتا بنا دو. دونوں نے اپنے اپنے وقت میں کام کو پورا کیا. جوتے کو ساز کے ہاں پہنچ کر کے یہ جوتا لیتا ہے، اجرت دیا، واپس آیا. جب جلد ساز کے ہاں پہنچا تو اس سے کہا قرآن شریف کی جلد تیار ہو گئی؟ کہا. کہا آپ پانی لاؤ، میرا وضو نہیں ہے، پہلے میں وضو کر لوں پھر اسے ہاتھ میں لوں. اب وہ جوتے والا چمڑا سوچتا ہے کہ جب مجھے پہنا تھا تو وضو نہیں کیا تھا، یہ کون سی نئی چیز آ گئی ہے سامنے. اور پھر وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ آپ احتیاط سے وضو کرتے ہیں اور پھر قرآن کریم کو وہ احتیاط سے لاتا ہے اور آپ اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسی چمڑے کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے چلتے ہیں. تو اب جوتے والا چمڑا چیخ پڑتا ہے، بڑا غضب ہو گیا. ہم تو ایک ہی جانور کے چمڑے تھے، ہمیں ایک ہی انسان نے کاٹا تھا، ایک ہی کمپنی میں ہماری صفائی ہوئی تھی، ایک ہی کمپنی میں ہمیں دباغت کیا گیا تھا. یہ کیا بات ہے کہ ہمیں پیروں سے روندا جا رہا ہے، اسے آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے. تو قرآن میں لگا ہوا چمڑا بولے گا، نادان، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. تجھے پیروں سے نسبت ہے، مجھے خدا کے کلام سے نسبت ہے، مجھے خدا کے کلام سے نسبت ہے. دیکھا آپ نے
نسبت نے کہاں پہنچا دیا ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی انسان نے ایک ہی جگہ سے مٹی کو گوندھا، پانی ایک ہی جگہ تھا، ایک ہی سانچے میں 2 اینٹیں بنائیں، ایک ہی چمنی میں اسے پکا لیا، صورت ایک، شکل ایک، قیمت ایک، حقیقت ایک، ماہیت ایک، وزن ایک، مگر اس نے ایک اینٹ کو سنڈاس میں لگایا، ایک کو جا کے مسجد میں لگا دیا. اب سنڈاس والی جو غلاظت میں پڑی ہوئی اینٹ ہے وہاں آپ کیا کرتے ہیں، اور مسجد والی اینٹ بے وضو وہاں نہیں جاتے، وہاں خدا کا سجدہ کرتے ہیں. اب اگر وہ غلاظت میں پڑی ہوئی اینٹ چیخ پڑے ہم تو ایک ہی مٹی سے بنائے گئے تھے، ایک ہی سانچے میں ڈھالے گئے تھے، ایک ہی بنانے والے نے بنایا تھا، ایک ہی کمپنی میں ہمیں پکایا گیا تھا، وزن ایک، ماہیت ایک، حقیقت یہ کیا بات ہے. وہاں عبادت کیا جائے اور ہمیں غلاظت میں آلودہ رکھا جائے تو مسجد میں لگی ہوئی اینٹ بولے گی نادان، نسبت بڑی چیز ہے، تجھے وہاں سے نسبت ہے، مجھے خدا کے گھر سے نسبت ہے. نسبت کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے. آپ سوچیں، سب سے زیادہ ذلیل چیز جوتا، سب سے زیادہ ذلیل جوتا پیروں میں پہنا جاتا ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں. میں نے ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بغل میں ایک جوتا نظر آ رہا، ارے یہ تو بغل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ پیروں میں. کہا تم نہیں جانتے یہ میرے پیر و مرشد کا جوتا ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا جوتا ہے، میں سر پہ بھی رکھوں گا تو سمجھوں گا کچھ کم ہی ہوا ہے. یہ نسبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ خیال کرتے رہیں. نسبت کا انداز آپ دیکھیں، آپ جوتا اور فرشتوں کے سر پر، جوتا اور فرشتوں کے سر پر، آپ کہیں گے بڑے غضب کی بات، یہ تو بات مثال ہے. تو میں تابوت سکینہ کی یاد دلاؤں گا، تابوت سکینہ کی یاد دلاؤں گا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے. تو حضرت کلیم کا جوتا بھی تھا، وَتَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اسے سر پہ لے کے چلتے تھے، اور اسے ملائکہ سر پہ لے کے چلتے تھے. ذرا سا آپ خیال کریں، معلوم ہے کہ نسبت نے کہاں پہنچا دیا اس چیز کو. کیا مقام ہوتا ہے نسبت کا. اچھی نسبتوں کا یہی حال ہے. اسی اچھی نسبت نے مدینے کو ایسا بے نظیر بنا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم کو جس زمین کے حصے سے تعلق ہے، یعنی خاک کا جو ذرہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں اس ذرے کی بات کر رہا ہوں جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے، جزو رسول نہیں ہے. جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے وہ جزو رسول نہیں ہے، وہ عرش سے افضل ہے. تو خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے، ان کی افضلیت کون بیان کر سکتا، ان کے مقام اور ان کی منزل کو کون سمجھ سکتا ہے. تو معلوم ہے دوستو، یہ نسبت کے چند اشارے. میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اگر ادھر ہی رہ گیا تو پھر وہاں تک شاید نہ پہنچ سکوں. اور ایسے ہی بری نسبت کا بھی حال ہم نے دیکھا ہے. بس اس کے لیے ایک مثال دے کر کے آگے بڑھ جاؤں. حاجی صاحبان جاتے ہیں اور کہتے ہیں مینا میں یہ شیطان کو مار کے آتے ہیں، یہ پہلا شیطان، یہ دوسرا شیطان. یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ بڑا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، یہ مجھلا شیطان. حالانکہ دوستو وہاں صرف ستون ہے، صرف کھمبے ہیں، شیطان وہاں ایک بھی نہیں، شیطان وہاں ایک بھی نہیں. ارے شیطان کو کیا پڑی کہ جوتا کھانے کے لیے وہاں جائے گا؟ اس کو بہت کام ہے، پوری دنیا میں بہت کام ہے، وہاں جا کے جوتا کھانے جائے گا. مگر آپ کیا کہتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے، چھوٹا شیطان ہے. اور بات صرف اتنی سی ہے تاریخ کی روشنی میں کہ جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کے جا رہے تھے، شیطان نے دھوکہ دینا چاہا تھا. ایک پہلی جگہ یہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں سے دھوکہ دینا چاہا، حضرت ابراہیم نے کنکری ماری تو دفع ہوا. پھر دوسری جگہ کھڑا ہو گیا، پھر تیسری جگہ کھڑا ہو گیا. منشا یہ ہے کہ اس زمین پر شیطان کھڑا ہوا. آج وہاں شیطان نہیں ہے، صرف نشان ہے کہ یہاں وہ کھڑا ہوا تھا. مگر اس زمین کو نسبت ہو گئی اس سے، اس زمین کو نسبت ہو گئی اس سے. اب اس زمین کی توہین شیطان کی توہین ہے، اس پر رجم شیطان پر رجم ہے. اسی لیے شیطان روتا پھر رہا ہے. اب وہ زمین بھی سوچ رہی ہوگی یہ خبیث کہاں سے آ گیا، اب قیامت تک مجھے پتھر ہی کھانا ہے. اب قیامت تک مجھے ایک ہی بار وہ کھڑا ہوا تھا، ایک ہی بار کھڑا ہوا تھا اور زمین کو ایسی نحوست دے کے چلا گیا کہ قیامت تک اب اسے پتھر کھانا ہے. معلوم ہوا
کہ اچھوں کی نسبت اچھے بنا دیتی ہے، بروں کی نسبت برا بنا دیتی ہے۔ تو دوستو اب کسی واقعے اور حادثے کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت کس سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے۔ جب اس چیز کو آپ دیکھیں گے تو دوستو ہم جس ممدوح کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم جس ممدوح کی بات کر رہا ہے، عجیب بے مثال وہ مظلوم ہے۔ میں ایک ایسے مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ظلم کی انتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس فرق یہ ہے کہ پہلے ظالموں نے اس مظلوم کو نوکے نیزہ دکھایا تھا اور آج کے ظالم اسے نوکے قلم دکھا رہے ہیں۔ پہلے کے ظالم اس کے لیے تلوار چلا رہے تھے اور آج کے ظالم اس کے خلاف زبانیں چلا رہے ہیں، مگر ہمارا مظلوم اس وقت بھی مظلوم تھا اور اس وقت بھی مظلوم ہے۔ ہمارا مظلوم اس وقت بھی، اور ان ظالموں کا جو حشر ہوا ہے، ان ظالموں کا وہی حشر ہوگا، ان ظالموں کا وہی حشر ہوگا۔ تو دوستو وہ ایسا ویسا مظلوم نہ تھا، ذرا پہلے دیکھو اس کی نسبت کس سے ہے۔ یہ کس سے نسبت؟ نانا کون؟ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار، انا سید المرسلین ولا فخر وانا خاتم المرسلین ولا فخر۔ نانا ایسا اور باپ کیسا؟ یا علی انت سید العرب، یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار ہے۔ حضرت علی کے لیے كانت أيان هذه الأمة بعد نبيها، حضرت علی اس امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے تھے نبی کے بعد۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ آپ خیال کریں، باپ ہو تو ایسا ہو کہ نبی کہیں کہ اس پر مجھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت علی کی زبان سے ایک بات نکل گئی تھی کہ حضور کے پاس جب حضرت جبریل ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ یہ بات صحابہ نے حضور کے کانوں تک پہنچائی کہ علی ایسا کر، تو علی کو بلا، یہ علی تم نے یہ کہا؟ حضور اپنی حکمت کو ظاہر فرمانے کے لیے انہی کی زبان سے کہلانا چاہتے ہیں۔ علی بتاؤ کہ تم نے کہا؟ حضور ہم نے نہیں کہا، وہ تو آپ کا ارشاد ہے جس کی ہم نے ترجمانی کی ہے، وہ تو آپ نے کہا، آپ ہی نے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو سرکار نے مجھے دروازہ فرمایا ہے، اور جب کوئی شہر میں آتا ہے تو شہر میں 1 بار آتا ہے اور دروازے پر 2 بار آتا ہے، آتے بھی آتا ہے جاتے بھی آتا ہے۔ باپ ہو تو ایسا باپ ہو، اللہ اکبر، اور ماں ہو تو سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اگر کسی کو نسبت سے عظیم سمجھا جا سکتا ہے تو ایسی عظیم نسبت والا کون ملے گا؟ اگر نسبت سے کسی کو عظیم سمجھا جا سکتا ہے، اور میں صرف یہی نہیں کہوں گا کہ نہیں یہ تو معاملہ تو صرف پدرم سلطان بود والا نظر آ رہا، میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، میرا نانا یہ ہے، میرا ماں یہ ہے، نہیں، میں اپنے جس ممدوح کی بات کر رہا ہوں وہ خود ہی عظیم ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی نے ارشاد فرما دیا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا صاحب خیال کرو، ویسے الفاظ حدیث پر آپ غور کریں، جس وقت حضور نے یہ کلام فرمایا تھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین کی عمر کیا ہوگی؟ حضور جب ہماری نگاہوں سے روپوش ہوتے ہیں تو ایک صاحبزادے 5 سال کے، ایک 6 سال کے، ارشاد تو اس سے پہلے ہی کا ہوگا نا،
تو دن تاریخ تو میں بتانے سے عاجز، مگر 5 اور 6 سال سے پہلے کی بات ہوگی، اس میں کوئی 4 سال کا رہا ہوگا، کوئی 5 سال کا رہا ہوگا۔ اس عمر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے نہیں، ہیں۔ یعنی سیادت کی سند میں اسی وقت دے رہا ہوں، سیادت کی سند میں اسی وقت دے رہا ہوں۔ اب کسی جنتی کو سمجھنا تو سمجھ لینا کہ ان کو سردار کون مانتا ہے۔ جو سردار مانے گا وہی جنتی، جو سردار انہیں مانے گا وہی جنتی، اس لیے کہ جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا ایک 4 سال کا بچہ جس کی چھوٹی چھوٹی ننھی انگلیاں، چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں، اس کے لیے رسول یہ کہیں کہ یہ جنتی جوانوں کی سردار ہیں، تو جب یہ ہتھیلیاں بڑی ہوئی ہوں گی، جب یہ ہاتھ اور لمبے ہوئے ہوں گے تو سیادت کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا، سیادت کا دائرہ بھی کتنا بڑا ہوگا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو بذات خود آپ ان کو دیکھیں تو ان کی محبت رسول کی محبت ہے، ان سے عداوت رسول کی عداوت ہے، ان کی دشمنی رسول کی دشمنی۔ اور انتہا کی بات یہ کہ رسول اتنا خیال ان کا فرمائیں، حالت سجدہ میں امام علی مقام پشت پر آ گئے۔ میں تفصیلات اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتا، واقعات سب مشہور ہیں، صرف نقطوں کی طرف اشارہ میں کر دینا چاہتا ہوں۔ حالت سجدہ میں پشت پر آ گئے، نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ بڑا نازک مقام ہے یہ، نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ بیٹے کی محبت کا بہترین درس ہمیں ملا۔ بیٹے کی محبت میں خدا کی عبادت چھوٹی نہیں، تسبیح کی تعداد بڑھ گئی، ذکر الہی بڑھ گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ محبت ہو بیٹوں سے تو ایسی ہو جو خدا سے غافل نہ کرے، عبادت کو لمبا کرا دے، عبادت کو اور طویل کرا دے۔ محبت ہو تو ایسی محبت ہو، اور اس کے بعد سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر اگر میں پوچھوں تو آپ کے پاس جواب کیا ہوا؟ نبی نے سر کیوں جھکایا؟ نبی نے سر کیوں جھکایا؟ تو ہم کہیں گے خدا کے لیے۔ اور سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ تو حسین کا تصور نبی کی نماز میں آیا کہ نہیں؟ حسین کا تصور نبی کی نماز میں آیا کہ نہیں؟ اب آپ بتاؤ، نبی کی نماز رہی یا گئی؟ نبی کی نماز رہی یا گئی؟ اگر نواسے کے تصور سے نالا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے چل جائے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ اور میں تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں، جب کوئی سجدے میں جاتا ہے تو بالکل یہ معاملہ ہو جاتا، ایک حلقہ بن جاتا نا۔ تو جب نبی سجدے میں گئے تو ایک حلقہ بن گیا، جیسے انگوٹھی کا حلقہ ہوتا، تو انگوٹھی کا حلقہ تو بن گیا تھا، نگ نہیں تھا، نگ نہیں تھا۔ تو ایسے نگ کی ضرورت تھی جس کی تراش خلاش خود نبی نے کی ہو، جس کو نبی نے سنوارا ہو۔ وہ نگ پشت پر آ گیا، پوری انگوٹھی تیار ہو گئی کہ رسالت کے حلقے پر امامت کی نگ، امامت کا نگ آ گیا تو انگوٹھی مکمل ہو گئی۔ ذرا سا دیکھو نبی کس کس ڈھنگ سے اس کو پہچان کرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت حسین چلے آ رہے ہیں اور نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ آداب خطبہ آپ سمجھ لیں کہ جناب خطبے میں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، مگر جب وہ آئے تو سرکار اترتے ہیں اور آغوش میں بیٹے کو لے کر کے پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد خطبہ کیا سرکار دے رہے تھے، وہ تو کوئی اور رخ تھا، مگر بیٹے کو گود میں لینے کے بعد اب خطبے کا جز بنا دیا امام علی مقام کو۔ یا ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ وفضلوہ وانصروہ۔ اے لوگو یہ حسین ہیں، یہ حسین ہے، انہوں پہچان لو، ان کی فضیلت کو جان لو اور ان کی مدد کرو، یہ ان کی مدد کرو۔ ذرا سا آپ خیال کریں، نبی اس بچے کو لے کے گود میں، یعنی وہ ممبر رسول کا ممبر ہے،
اور رسول کی گود حسین کا منبر ہے، رسول کی گود جو ہے وہ حسین کا منبر ہے، اور پھر سرکار ان کو پہچان کروا رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں ایک چھوٹے سے بچے کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ یہ تو نانا کی گود میں پڑھ رہا ہے، باپ کے سائے میں جی رہا ہے، اس کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ مگر نہیں، نبی جو کریں ان کی مدد کرو، تو نبی آج کی مدد کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور نبی اپنے نواسے کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے، نبی تو دین کی مدد کے لیے آئے تھے۔ تو جب حسین کو انہوں نے دین کی شکل میں پیش کر دیا تو اب حسین کی مدد ہی دین کی مدد ہے۔ تو پہچانو ان کو، ان کی منزلت کو پہچانو، ان کی نصرت دین کی نصرت ہے، ان کی مدد دین کی مدد ہے۔ اب آپ سوچو ایسے مقام والا کیسے شاندار انداز سے کبھی گود میں لے کے سمجھا رہے ہیں، کبھی کاندھے پہ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، کاندھے پہ لے کے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب منظر نظر آیا، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، نبی کا چہرہ مبارک جو ہے دونوں نواسوں کے بیچ میں ہے۔ اب ذرا سا ادھر سے دیکھو گے تو پہلے نواسا نظر آئے گا پھر نبی نظر آئیں گے، ادھر سے دیکھو گے تو پہلے نواسا نظر آئے گا پھر نبی۔ تو نبی یہ چاہتے ہیں کہ نواسے کو چھوڑ کر کوئی مجھے دیکھ بھی نہ سکے، اگر نواسوں کو چھوڑ دو گے تو مجھ تک رسائی نہ ہو سکے گی، ادھر بھی میرے نواسے ادھر بھی۔ اور نواسوں کی ٹریننگ کیا دے رہے ہیں؟ جب نواسے نے یہ کہا تھا کہ سب اپنی اونٹوں کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی لگام نہیں ہے، تو سرکار نے اپنی زلفوں کو سمجھا دیا یہ نبی کا کام ہے، یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے، نبی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اپنی زلفوں کو پکڑا کر کے گویا ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اے میرے نواسو، آج میری زلفوں کو پکڑنے کو مضبوط طور سے پکڑنے کو سیکھ لو، کل امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، کیا میری امت کی لگام، تمہارے امت کی ہدایت کی لگام سب تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ کیسا سمجھا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں نے بہت غور یہ کیا کہ حضرت حسن کو تو انہوں نے داہنے کاندھے پر بٹھایا، اور حضرت حسین کو انہوں نے بائیں کاندھے پر بٹھایا، اور بائیں کاندھے پر جب حضرت حسین بیٹھیں گے تو پیر کہاں پہنچے گا؟ نبی کے دل کے قریب پہنچے گا، نبی کے دل کے قریب پہنچے گا۔ شاید بائیں کاندھے پر اسی لیے بٹھایا کہ اے حسین تم اپنے قدموں کو وہاں پہنچاؤ تاکہ ہمارے دل سے تمہارے قدموں کو استقامت ملے، قوت ملے، طاقت ملے، اور جب ہمارے دل سے قریب وہ قدم رہے گا تو پھر کبھی وہ قدم لڑکھڑا نہیں سکتا، وہ ڈگمگا نہیں سکتا، طوفانوں سے کھیلتا رہے گا۔ دوستو ایسے عظیم لوگوں کی تعریفیں کتنی آپ کریں گے، سنتے رہیں گے، کرتے رہیں گے؟ کیا اب جو واقعہ ایسے کی ذات سے وابستہ ہو جائے یقیناً وہ واقعہ عظیم واقعہ ہے، یقیناً وہ واقعہ ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے کہ اہمیت اور عظمت کا معاملہ انتصاب سے ہوتا ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی تمہید کے بعد پھر میں آپ کے ذہن کو اس آیت کریمہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنا کہہ دیں گے تو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم ایمان لائے بس فرصت ہو گئی، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اور لطف بات کیا، احسب الناس، ناس کا لفظ تاکہ اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تقسیم نہ کی جا سکے، سبھی کی سب سے آزمائش ہوگی۔ رب تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، کسی کی دلی کیفیت کو سمجھنے کے لیے اسے آزمائش کی ضرورت نہیں، مگر دوسروں کے پاس اس کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ تو سمجھے ہوئے تم سمجھو، وہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ کون اپنے مقام صبر میں کہاں، کون اپنے مقام شکر میں کہاں، کون اپنے مقام رضا میں کہاں، کون اپنے شجاعت میں کہاں، کون اپنی شان امامت میں کہاں۔ تو یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو آزمائے پھر سمجھے، وہ اپنی معلومات کے لیے ایسا نہیں کرتا، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ دوستو زبردست آزمائشیں کی ہیں اس نے، زبردست آزمائشیں، اور جن کا رتبہ ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے، جو جتنے اونچے ان کی آزمائش اتنی ہی سخت۔ کیا آپ نے نہیں سنا
کہ کسی کے سر پر آرا چلا دیا گیا، کسی کے گلے پر تلوار چلا دی، کسی کو پتھروں سے لہو لہان کرا دیا. کیسی کیسی آزمائش. کسی کے لیے پورا آتش کدے تیار کر دیا گیا، کسی کو دریائے نیل سے گزرنا پڑا. کیسی کیسی آزمائش ہیں. تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے. تم سب کا امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. اب آپ یہ سوچیں گے کہ کب امتحان ہوگا؟ رب جب چاہے لے لے گا، وہی وقت مقرر نہیں. یہ تو بڑی مشکل کی بات ہو گئی. تیاری کچھ بھی نہیں، امتحان ہوگا. مگر رب تبارک و تعالیٰ کے احسان پر قربان جاؤ. وہ رسول کی امت کو بہت چاہتا، تواب الرحیم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے. تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جو امتحان لوں گا اس کے 5 پیپر ہیں. تو تیاری ابھی سے کر لو. 5 پیپر. اور یہ ضروری نہیں کہ میں سب سے 5 پیپر میں لے لوں، یہ ضروری نہیں. جس سے جس پیپر میں چاہوں گا لے لوں گا. مگر پیپر بڑے سخت ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پہلے پیپر کا نام ہے خوف. میں تمہیں خوف دے کر تمہارا امتحان لوں گا کہ تم اس وقت خدا کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں. دوسرا امتحان بھوک. میں تمہیں بھوکا رکھ کے تمہارا امتحان لوں گا. کہ بھوک میں تم ناشکری کے کلمات تو نہیں کہتے. تیسرا نقص ثمرات، یعنی میں تمہاری اولاد کو لے کر تمہارا امتحان لوں گا. پھر تمہاری جان لے کر میں تمہارا امتحان لوں گا. تمہارا مال لے کر میں تمہارا امتحان لوں گا. کل کتنے پیپر ہو گئے؟ 5 پیپر ہو گئے. امتحان اتنا شدید کہ ہر پیپر اتنا سخت کہ اچھوں کا پتا پانی ہو جائے. مگر وہ لے گا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس آمنا کہہ دیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ لیا جائے گا. تو تیاری ابھی سے کر لو. امتحان بڑا سخت ہے. اس میں ایک بوڑھے باپ کا بھی امتحان لیا گیا تھا. بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا کتنا شدید امتحان. مگر وہ ثابت قدم رہے. بیٹے کی عمر صرف 7 سال کی. بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں تو مشورہ لیا تو بیٹے نے بھی وہی کہا کہ جو امر الہی ہو رہا اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. پہلے تو امتحان صرف باپ کا تھا. باپ نے بیٹے سے جب پوچھا تو بیٹا بھی شریک امتحان ہو گیا. اور اس کے بعد کیسا اولو العزم وہ بیٹا کہ باپ کو مشورہ دیتا ہے، ابا جان آپ امتحان دینے جا رہے ہیں، بڑا سخت امتحان ہے، پرچہ بڑا سخت ہے، کہیں ہاتھ میں لرزش نہ ہو جائے، کہیں دل میں دھڑکن نہ پیدا ہو جائے. تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیں تاکہ اس میں کوئی لرزش نہ ہو. ذرا سا آپ خیال کریں. بچے کی بات باپ کو سمجھ میں آ گئی. واقعہ تو یہ ہے. اور اس کے بعد اس باپ نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا،
اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے ہوں گے، وہ سمجھ گئے ہوں گے انی اعلم ما لا تعلمون کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے بعد مگر رب کو منظور تھا، جو وہ ہو گیا، ارادہ پا لیا گیا، ان کے کرنے والا جو کام تھا انہوں نے کر دیا، رب نے بچایا اور لا کے دمبا رکھ دیا، دمبا کٹ گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر آپ یہ نہ سوچیں گے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ پر جو پٹی باندھی اس سے بھی دل کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آنکھ کھول کر کاٹتے تو یہ اور بھی ہمت، یہ اور بھی زیادہ زبردست دل کی قوت و توانائی کا اندازہ لگتا۔ آنکھ نہیں باندھنا تھا ایسے اولو العزم رسول کو، یقیناً ان کے ہاتھ میں لرزش نہیں آ سکتی تھی، ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی تھی جو حکم ربانی سے انہیں روک دے۔ وہ معصوم ہیں، وہ آنکھ کھول کر کے بھی وہی کام کر سکتے تھے، مگر نہیں دوستو، خدا کی مصلحت کچھ اور تھی، اس لیے کہ اگر آنکھ کھول کے کرتے تو کوئی امتحان ہی نہ ہوتا، کوئی امتحان ہی نہ ہوتا۔ یہ تو آنکھ کی پٹی نے اسے امتحان بنا دیا، آنکھ کی پٹی نے اسے امتحان بنا دیا۔ آنکھ کھلی ہوتی تو پھر تو وہ دمبا کٹتا ہوا دیکھتے، اس میں کون سے درد کی بات آتی، اس میں کون سے امتحان کی بات آئی، مگر آنکھ پر پٹی بندھی تھی، چھری دمبے پہ چل رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے بیٹا کٹ رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا کٹ رہا ہے، تو آنکھ کی پٹی ہی نے تو اسے امتحان بنا دیا۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھا تو بہرحال مگر بوڑھا باپ کامیاب ہو گیا، بوڑھا باپ کامیاب ہو گیا زبردست امتحان میں۔ اسی میں ایک امتحان ہے وہ جان لینے والا، جس کو نقص جان کا پرچہ، بڑا شدید یہ پرچہ، اس لیے کہ سارے انسان اپنی جان سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے، اور اپنے لیے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا آسان سمجھتے۔ آپ دوسروں کو بھی اگر چاہتے ہیں تو اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے سے اتنی محبت ہوتی۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو چاہتا تو کس لیے چاہتا؟ اسی لیے چاہتا کہ جب بڈھا مرے گا تو جو چھوڑے گا وہ میرا ہوگا۔ اور اگر باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے تو اس لیے چاہتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میری بڑھاپے کا سہارا ہوگا، یہ اسائے پیری بنے گا۔ تو دونوں اپنے ہی مطلب سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، دونوں اپنے مطلب سے چاہتے ہیں۔ تو اس طرح جان دینا بہت مشکل، مگر دوستو یہ جان کے امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں، درجے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اپنے کو خدا کی راہ میں قربان کر دو تو تمہارے درجے اتنے بلند، تمہارے لیے کیا لفظ؟ شہید۔ اللہ اکبر۔ خدا کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے، خدا کی راہ میں جنہوں نے اپنے کو قربان کر دیا، وہ کیا ہوئے؟ شہید۔ اتنا اونچا مقام ہوتا ہے شہید کا کہ تم تو سمجھتے ہو کہ ان کی جان گئی، اور رب تبارک و تعالیٰ کا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور یہاں تک کہ کنٹرول کیا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ارے مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، مردہ گمان بھی مت کرو، دل میں خیال بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اتنی زبردست زندگی، ایسی زندگی کہ ہماری زندگی سے بہتر، یعنی ہماری زندگی کا حال یہ ہے، آپ ایسے زندہ ہیں کہ میں اگر آپ کو مردہ کہہ دوں تو میرے ایمان میں خلل نہیں آتا۔ اگر میں نے اعلانیہ کہا کہ یہ سارے لوگ مردہ، تو زیادہ زیادہ آپ جانتے کیا کریں گے؟ آپ علامہ صمدانی صاحب کی خدمت میں پہنچ جائیں گے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و علماء شرع متین اس مسئلے میں۔ ایک شخص نے علانیہ زندوں کو مردہ کہہ دیا، ایسا جھوٹ بولا، زندوں کو مردہ کہہ دیا، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ تو یہ جواب دیں گے، الجواب
اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جس شخص نے علانیہ سب کو مردہ کہا، وہ جھوٹ بولا، جب تک جھوٹ سے توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔ یہ ہو گئی دستخط مفتی صاحب کی، مگر مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ بھئی اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی، اس کی تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ ارے اس کی تو ہوگی نا، دوسرے کے پیچھے کہاں اس کی ہو جائے گی؟ تو دیکھو میں نے آپ کو مردہ کہا تو صرف یہ چارج لگا کہ میں فاسق بنا، یہی چارج لگا، مگر یہ جن کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، جن کے پیر ٹکڑے ہو چکے ہیں، یہ خدا کی راہ میں قتل ہونے والے، اگر تم ان کو مردہ کہہ دو تو منکر قرآن ہو جاؤ، قرآن کے منکر ہو کر کے کافر ہو جاؤ۔ ایسی زندگی کہ جس کی زندگی سے انکار کرو تو کفر ہو جائے، ایسی مضبوط زندگی۔ کتنا اونچا مقام ہے شہیدوں کا۔ اور ایک بات بھی ہے، شہید بھی گواہ ہوتا ہے اور شاہد بھی گواہ ہوتا ہے۔ گواہ کے لیے دو لفظ بولتے ہیں، ایک شہید اور ایک شاہد۔ زبان سے جو گواہی دے وہ شاہد، اور خون گرا کے جو خدا کی وحدانیت کی گواہی دے وہ شہید۔ جو خدا کی الہیت الوہیت کی گواہی اپنے خون کے قطروں سے دے وہ شہید ہے، اور جو زبان سے دے وہ شاہد ہے۔ اور شاہد کا تو حال یہ ہے، شاہد کا عجیب حال ہے، آئے گواہی دیا، گواہی دے کے چلے گئے، اب شاہد نہیں، گواہی دیتے وقت شاہد، اور جب نکل گئے تو اب وہ شاہد نہیں، مگر خون کی گواہی دینے والا جب گواہی دے گا تو قیامت تک وہ شہید، اس کی گواہی مٹائی نہیں جا سکتی، اس کی شہادت مٹائی نہیں جا سکتی۔ اچھا دوسری بات اور ہم بتائیں، آج کے شاہد کا بھی عجیب حال ہے، جھوٹے گواہ ملتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ہم نے سنا کہ یہاں کچھ ایسے مضبوط شاہد ہیں جو 28 ہی کو چاند دیکھ لیتے ہیں، بڑی اچھی آنکھ ہے، بڑی تیز روشنی ہے، 29 کو تو وہ عید کرا ہی دیتے ہیں، اس میں تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ شاہد کبھی ایسا کہ سچا ہو تو جھوٹا بن جاتا ہو جاتا، شہادت سے سچا جو ہے وہ جھوٹا بن جاتا ہے۔ یہ ایسی شہادت ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر جو شہید کی شہادت ہے وہ ہمیشہ سچی ہوگی۔ شاہد کی شہادت سچے کو جھوٹا بنا دیتی ہے، اور شہید کی شہادت جھوٹے کو سچا بنا دیتی ہے۔ کیا سمجھا؟ اگر کوئی جھوٹا انسان ہے، فاسق و فاجر ہے، اور اگر وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے تو اب وہ سچا ہو جائے گا، اب وہ فاسق نہیں رہا، وہ فاجر نہیں رہا۔ تو یہاں تو یہ ایسی شہادت مضبوط جو جھوٹے کو بھی سچا بنا دے۔ ہماری تمہاری شہادت تو متقی کو گنہگار بناتی، اور یہ شہادت گنہگار کو متقی بناتی ہے۔ یہ عجیب و غریب شہادت، کیا اونچا مقام ہے، کیا اونچا مقام ہے، اور کیسا پاک و صاف یہ شاہد ہوتا ہے کہ خون اللہ کی راہ میں قتل کرنے والے کے لیے نہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اسے غسل دیں، نہ کفن دینے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا لباس ہی اس کا کفن ہے، اور جس خون کے اندر وہ اس کے بدن سے جو خون لگا ہوا ہے وہی اس کا غسل ہے، یعنی وہ خدا کی بارگاہ میں اسی سرخروئی کے ساتھ جا رہا ہے۔ جو چیز دوسروں کے لیے نجس اس کے بدن میں لگی ہے تو پاک ہے۔ ذرا صاحب خیال کریں، ایسا پاک جو ناپاک کو بھی پاک کر دے۔ خون تو ناپاک ہوتا ہے، تمہارے بدن پر آئے تو وضو ختم ہو جائے آپ کا، خون ناپاک تمہارے بدن کا، مگر شہید کے بدن کا خون ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسا پاک جو ناپاک کو بھی پاک کر دے۔ آپ خیال کریں کتنا اونچا مقام ہے شہید کا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنا اونچا درجہ جو شہداء کرام کو حاصل ہے وہ کیسے ہے؟ جو اپنی جان کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ کتنا سخت۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کہوں گا
اور سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ دو مصرے پڑھنے پڑتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یعنی جو انبیاء کرام میں کمالات و صفات منتشر وہ نبی کی ذات میں جمع ہے کہ نہیں؟ مگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ شہادت جس کا درجہ اتنا اونچا ہے، نبی کے دامن سے شہادت وابستہ نظر نہیں آ رہی. نبی کے دامن سے صفت شہادت وابستہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو سارے انبیاء کے کمالات و صفات کے جمع کرنے والے اور صفت شہادت نہ ہو، یہ اہم سوال. اور اس میں خدا کی مصلحت ہے کہ جو نبی کے گلے پہ تلوار نہیں چلی، اس لیے کہ جس نبی کو قتل کیا گیا اس کی امت میں خلل پیدا ہو گیا، پھر اس کا پیغام آگے نہ بڑھ سکا. تو جس نبی کو قیامت تک پیغام جس کا رکھنا تھا اس کو اس قتل سے اسی لیے بچایا گیا تاکہ پیغام بچا رہ جائے اور امت میں خلل نہ پیدا ہو. مگر سوال ہے، بات تو صحیح ہے، پھر وہ صفت شہادت کیسے ملے گی؟ اس سوال کا بھی جواب ہمیں اسی محفل میں سوچ کر کے اٹھنا ہے. اور پھر ایک دوسری بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جلی، ایک شہادت خفی. شہادت خفی جو ہے اس میں قاتل کا بھی صحیح پتہ نہیں چلتا، اور شہادت جلی میں قاتل اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتا. اب کسی کو اگر ملے گی تو ایک ہی شہادت مل سکتی ہے، یا تو شہادت جلی ملے یا شہادت خفی ملے. دونوں شہادتیں تو نہیں مل سکتی. جب دونوں شہادتیں نہیں مل سکتی تو ایک شہادت والی فضیلت اس کے دامن سے باہر رہی. شہادت جلی ملی تو خفی نہ ملی، خفی مل گئی تو جلی نہ ملی. اور نبی کے دامن سے خفی کو بھی وابستہ ہونا ہے اور جلی کو بھی وابستہ ہونا ہے. وہ شہادت جلی والے بھی ہوں گے اور شہادت خفی والے بھی ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے لیے قدرت کا انتظام کیا، اس کے لیے قدرت کا اہتمام کیا ہے. یہ دوستو، اور ایک چیز اور ہم بتا دیں، ایک نہایت ضروری چیز ہے. وہ کیا کہ میں نے 5 پرچے کا ذکر کیا تھا، 5 پرچے کا ذکر کیا تھا. اس میں بتایا بڑے سخت پرچے ہیں، خوف والا پرچہ، بھوک والا پرچہ. اچھے اچھے لوگوں کے پیر اکھڑ جائیں گے، مگر پیر جمنے کا طریقہ یہ ہے. اگر وہ طریقہ اختیار نہ کیا گیا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ ان امتحانوں میں کامیاب ہونا ناممکن ہے. اتنے سخت امتحان، اس میں کوئی کامیاب ہو؟ اولاد، مال، جان، بھوک، خوف، شدید امتحان. تو کہیں لوگ یہ کہہ کے دامن نہ بچا لیں کہ امتحان کے پرچے بڑے سخت ہیں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہم کیا کامیاب ہوں گے. تو رب نے ایک بڑا احسان یہ کیا کہ پہلے یہ کہہ دیا، یہ انتظام کیا کہ ایک نمونہ پیش کر دیا جائے. اور وہ نمونہ ایسا ہے جس سے ایک ہی وقت میں 5 پیپر میں امتحان لے لیا جائے. اس نمونے سے 5 پیپر میں جو امتحان لے کر کے اسے کامیاب کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. بس اس نمونے کو دیکھو اور اس کے نقش قدم پہ چلو. نمونے پر نظر جب ہو جاتی ہے فلاں ایسا کامیاب ہو گیا تو چلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو ایک ایسے نمونے کی بھی ضرورت تھی جس سے ایک ہی وقت میں 5 پرچے میں امتحان لے لیا جائے، اور وہ 5 پرچے میں ایسا کامیاب ہو کہ اس کے پیر میں کہیں بھی لغزش نہ آئے، اور پھر وہی قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے،
سارے انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے، تو اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا نواسے رسول کا، رسول کے نواسے کا انتخاب کیا، جس کے رگوں میں رسول کا خون ہو، جس کے رگوں میں علی کی جرت ہو، جس کے رگوں کے اندر فاطمہ زہرا کا دودھ ہو، ایسی ذات کا انتخاب کیا اور ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ روئے زمین میں اس سے افضل کوئی نہیں تھا، ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ روئے زمین میں اس سے افضل کوئی نہیں تھا، اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر اس سے ایک ہی وقت میں بھوک بھی ہو، خوف بھی ہو، بیٹوں کی قربانی بھی ہو، مال کی قربانی بھی ہو، جان کی قربانی بھی ہو، ساری قربانیوں میں اسے کامیاب کر کے پھر یہ بھی منظر دکھا دیا کہ کامیاب کیسا کامیاب ہے، ایسا کامیاب کہ اس کے پیر لغزش نہ کر سکے، یزیدی بھی نہ سمجھ سکے۔ سر کاٹنے کے بعد نیزے کے اوپر اٹھا لیا، سر کا، حالانکہ وہ سر تو بکس میں بھی لے جا سکتے تھے، مگر نیزے کے اوپر اٹھا لیا اور اس کے بعد لے کے چلے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ ہماری کامیابی ہے، مگر قدرت یہ دکھا رہی تھی، دیکھو جس کو ہم سر بلند کرتے ہیں وہ ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے۔ اے حسین، تم سر بلند تھے، کبھی دوش نبی پہ سر بلند تھے، کبھی شہپر جبرائیل پہ سر بلند تھے، کبھی پشتے سواری پہ سر بلند تھے، اور آج یزیدیوں کے ہاتھ میں سر بلند ہے، آج یزیدیوں کے ہاتھ میں سر بلند ہے۔ تو سر جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی بلند رہتا ہے، سر جھک نہ سکا، اور حسین نے جو کہا تھا یہ دکھا دیا۔ اے لوگوں، میں نے یہی تو سوچا تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، میں نے یہی تو کہا تھا کہ میں سر دوں گا ہاتھ نہ دوں گا، سر دوں گا ہاتھ نہ دوں گا۔ دیکھو یہ میرا سر لے جا رہے ہیں، ہاتھ تو یہی ہے، ہاتھ تو یہی ہے، میں ہاتھ دینے والا نہیں تھا، میں سر دینے والا ہوں، اور سر دینے میں بھی میں نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ یہ سر جھکا ہوا سر نہیں ہے، کٹا ہوا سر ہے، میں جھکا ہوا سر بھی نہیں دے سکتا، ظالموں کے آگے جو سر جھک جائے میں وہ سر بھی نہیں دے سکتا۔ ذرا صاحب خیال کرتے چلے، کامیاب ہو گئے، اب ہمارے لیے بھی راستہ مل گیا، نمونہ مل گیا کہ خوف میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، بھوک میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ پیاسے ہو تو علی اصغر کی پیاس یاد کر لینا، علی اکبر کی، اگر بھوکے ہو تو علی اکبر کی بھوک یاد کر لینا۔ کوئی بھی مصیبت، وہ مصیبت تو تم پر پڑتی بھی نہیں ہے، تمہاری تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تمہیں حیران و پریشان کیے ہوئے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کے جو امتحانات ہوئے ہیں، کیسا سخت امتحان، اور رب تبارک و تعالیٰ نے شدید امتحان لیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں رب کا احسان، آپ یہ بھی سمجھتے جائیں، جب لوگ امتحان میں جاتے ہیں، یہاں کا طریقہ یہ ہے، پہنچ گئے مولانا کے پاس، ہے مولانا امتحان میں جا رہا ہوں، تو کیا کرنا؟ کیا کوئی تعویذ ہو تو دے دیں، امتحان میں کوئی تعویذ ہو تو دے دیں۔ تو مولانا نے بھی کہہ دیا لو یہ تعویذ بازو پہ باندھے رہنا۔ تو مولانا کا تعویذ اس کو حساب نہیں سکھائے گا، جغرافیہ اور تاریخ کے مسائل نہیں بتائے گا، تعویذ کا کام یہ نہیں ہے۔ تعویذ کا کام تو صرف یہ ہے کہ جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو، اور جب تو نے محنت ہی نہیں کی، جب تو نے محنت ہی نہیں کی، اسی لیے کہتے ہیں جس کو خدا خراب کرے اسے داول شاہ پیر کیا کرے۔ تعویذ تو اس لیے ہے کہ دل میں گھبراہٹ نہ پیدا ہو، جو کچھ تم نے تیاری کی ہے اس کو صحیح طور پہ استعمال کر سکو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ تیاری کچھ نہ کرو اور تعویذ ہی سے سب کچھ ہوتا۔ بہرحال تعویذ لوگ مانگتے ہیں، تو یہ تعویذ مانگنے کا جب دستور ہوا تو رب نے اس کی بھی رعایت فرمائی کہ دیکھو میدان امتحان میں جانا اور کامیابی چاہتے ہو تو 2 تعویذ لے کے جانا، 2 تعویذ لے کے جانا۔ وہ کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک تعویذ کا نام ہے صبر، دوسری تعویذ کا نام ہے نماز۔ میدان امتحان میں نہ صبر چھوٹے نہ نماز چھوٹے، کامیابی تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے، نہ صبر چھوٹے نہ نماز چھوٹے۔ تو نماز کو گلے میں لٹکا کے جانا اور صبر کا تعویذ بازو پہ باندھ کے جانا، صبر کا تعویذ بازو پہ باندھ کے، اور وہ امتحان کی جگہ ہے، وہاں تجھے خود امتحان دینا ہے، تیری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ امتحان کے میدان میں مدد نہیں کی جاتی، امتحان کے میدان میں مدد نہیں کی جاتی۔
بلکہ کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب واہ اللہ کے رسول نے میدان کربلا میں کیوں نہیں بچا لیا، اپنے نواسے کو نہیں بچایا، اور کچھ اور بھی زیادہ بےہودگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے نواسے کو نہیں بچایا۔ میں نے کہا رسول نے ایسا بچایا کہ حسین آج تک بچے ہوئے ہیں۔ تم نے کہا رسول نے ایسا بچایا کہ آج تک وہ بچے ہوئے ہیں، اور تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ میدانی امتحان میں مدد نہیں کی جاتی۔ اپنے بچے کو آپ اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں، بھائی پڑھاتا ہے، چچا پڑھاتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، اور جب میدان امتحان میں جب امتحان کے کمرے میں بیٹھتا ہے پیپر لے کر کے تو سب باہر ہوتے ہیں۔ اب نہیں جائے گا چچا بتانے، نہ بھائی جائے گا جس نے زندگی بھر مدد کی، اب نہیں مدد ہے، اس لیے کہ یہ مدد کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، بلکہ جو آپ نے سکھایا ہے اس کا پھل کیا ہے یہ دیکھنے کی جگہ ہے، جو پھل دیکھنے کی جگہ ہے۔ باہر سے دعا کرو، اندر مت جاؤ۔ تنہا امتحان دیا جاتا ہے، امتحان کی بات اور ہے، گھر والی بات اور تھی۔ گھر پہ تو مدد تھی، مدینے میں تھے، مدد کرتے رہے، کاندھے پہ چڑھا کے مدد کیا، آغوش میں لے کے مدد کیا، سینے سے لگا کے مدد کیا، مدد کرتے رہے، مگر جب امتحان کی بات ہے خود دینا ہے، وہاں نہیں بتایا جاتا۔ پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان ہی فیل ہو جائے گا، خود ہی امتحان والا خود دے گا، وہاں مدد نہیں کی جاتی، وہاں دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ نبی نے دعا نہیں کی، اس وقت نبی کربلا میں تھے اور کہہ رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ نبی نے کہا اے اللہ حسین کو صبر دے، اجر دے۔ یہ نہیں کہا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یزید کی تلوار کو کند کر دے، اے اللہ اس کے دشمنوں کو مار دے، اے اللہ یزیدیوں کو تباہ کر دے۔ نہیں نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اے اللہ میرے حسین کو صبر دے، میرے حسین کو اجر دے، میرے حسین کو صبر دے، میرے حسین کو اجر دے۔ یہ امتحان کی بات ہے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ تعویذ ان کے پاس تھا، نماز کا تعویذ بھی، صبر کا تعویذ، نہ صبر انہوں نے چھوڑا نہ نماز انہوں نے چھوڑی۔ تو ایک ہی نمونہ، ایک ہی سال، امتحان پانچوں پیپر میں، ایک ہی ساتھ پانچوں پیپر میں امتحان ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ نمونہ تیار۔ اب بات وہ رہ گئی کہ بھئی وہ تو صحیح ہے، امام علی مقام کی عجیب و غریب شان، اور وہ واقعی کامیاب ہو گئے، مگر وہ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہوا؟ یہ رسول تو صفت شہادت سے رہ گئے، نواسے کو شہادت مل گئی۔ وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ اس واقعے کو پھر اپنے ذہن میں حاضر کر لیں۔ حضرت ابراہیم کا امتحان ہوا، دمبا کٹا، حضرت اسماعیل کا لقب کیا ہو گیا؟ ذبیح اللہ۔ وہ بات تو حاضر ہے۔ اب یہاں اہتمام خداوندی دیکھو، چونکہ نبی کے گلے پر اگر تلوار چلتی تو امت کا حال ابتر ہو جاتا، تو قدرت نے انتظام یہ کیا کہ نبی کے دو نواسوں کو نبی کا بدل بنایا۔ اب دیکھیے میں دونوں شہادتوں کو دکھا رہا ہوں کہ دامن رسول سے کیسا وابستہ ہو رہی۔ ایک کو شہادت خفی دیا، امام حسن کو شہادت خفی، کہ قاتل کا بھی صحیح پتہ نہ چل سکا، اور امام حسین کو شہادت جلی دیا، اور دونوں نواسوں کو نبی کا بدل قرار دیا، اور اس امتحان کو ان نواسوں کا امتحان نہیں بلکہ خود نبی کا امتحان قرار دیا۔ اب ان کی شہادت، یہ ان کی شہادت نہیں ہے، یہ خود نبی کی شہادت ہے۔ شہادت کی صفت اس طرح دامن نبوت سے وابستہ ہو گئی تو حسین شہید نہیں ہوئے، حسین قتل ہوئے، شہادت رسول کو ملی۔
حسن وفات پا گئے اور شہادت رسول کو ملی، تو ان دونوں نواسوں کی شہادت حقیقت میں رسول کی شہادت ہے. بظاہر یہ ان کی شہادت نظر آ رہی ہے مگر یہ حقیقت میں رسول کی شہادت ہے. مگر آپ یہ کہیں گے بھئی یہ بات تو بڑی پیچیدہ اور بڑے گھماؤ کی ہو گئی کہ قتل ہوں امام حسین اور شہید بنے رسول عربی، قتل ہو کوئی اور شہید بنے کوئی. تو میں کہوں گا وہ بات آپ نے کیسے سمجھ لی کہ قتل ہو دمبا اور ذبیح اللہ ہو حضرت اسماعیل، قتل ہو دمبا اور ذبیح اللہ ہو حضرت اسماعیل، وہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی؟ ذبح ہو دمبا اور ذبیح اللہ بنے حضرت اسماعیل، وہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ تو سنو، جب ایک دمبا نبی کا بدل ہو سکتا ہے تو نواسا نانا کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ نواسا نانا کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حسین کی شہادت دراصل یہ رسول کی شہادت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امتحان دراصل رسول کا امتحان ہے، اور اس کی مثال آپ دیکھیں گے تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی. ایک بات بتاؤ، شہید تو بہت ہوئی ہیں نا، خلفائے راشدین سبھی شہید، مگر ان کی شہادتوں کا اتنا اہتمام، ان کے تعلق سے اتنی معلومات کسی کو ہے؟ اہل محبت یاد منا لیتے ہیں مگر تفصیلات سے سب ناواقف. مگر حسین کی شہادت پڑھے لکھے سے پوچھو چاہے جاہل سے پوچھو، مومن سے پوچھو کہ غیر مسلم سے پوچھو، سبھی بتا دیں گے کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کیا، کیا ہوا، پوری تفصیلات. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بچے ہی تھے کہتے جبریل نے آ کے بتایا کہ اس بچے سے آپ کو بڑی محبت ہے، اس کو شہید کیا جائے گا. اب یہ جو رسول کو بتایا جا رہا ہے اس میں اس بچے کا امتحان ہے کہ رسول کا؟ اس لیے کہ بچہ تو کچھ سمجھ نہیں رہا، تو دراصل یہ رسول کا امتحان ہے. اسی وقت سے امتحان ہے کہ ان کو تیار کیجئے آپ. جو چیز 50 سال کے بعد ہونے والی ہے اس کی خبر آج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رسول کا امتحان ہے، اور اسی لیے رسول اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، فرشتے آ کے خبر دیتے رہے. اور پھر ہوا کیا؟ جب شہادت ہو گئی، جب شہید ہو گئے تو گھر گھر چرچا، زمین روئی، آسمان رویا، جنہوں نے نوحہ کیا، فرشتے مضطرب ہوئے، ہر طرف بے قراری اور بے چینی، ساری کائنات بے قرار. بیت المقدس کا کوئی پتھر اٹھا لو تو غم کے آثار. ذرا سا آپ خیال کرو یہ ساری دنیا اتنا مضطرب و پریشان کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول کی شہادت ہے، اور رسول ساری کائنات کے رسول ہیں، تو ان کی شہادت پر ساری کائنات غم منائے گی، ساری دنیا غم منائے گی، سارے ذرے ذرے روئیں گے، آسمان روئے گا، زمین روئے گی، جن روئیں گے، فرشتے مضطرب ہوں گے، سبھی بے قرار ہوں گے. تو یہ اصل بات یہ ہے، یہ رسول کی شہادت ہونے کی وجہ سے چرچا گھر گھر، دیار دیار، ہر جگہ ہے. تو دراصل فلسفہ شہادت یہی ہے، اور حضرت امام کی جو یاد گھر گھر منائی جا رہی ہے اس میں اس راز کی بات یہ ہے کہ ان کی جو شہادت ہے در حقیقت وہ ایسی شہادت ہے جو دامن رسول سے وابستہ ہے. اللہ کے رسول کے دامن سے صفت شہادت حضرت امام علی مقام کے واسطے سے وابستہ ہوئی ہے. اسی لیے یہ شہادت حسین در حقیقت حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے تو یہ اللہ کے رسول کی شہادت ہے، اور یہ امتحان جو ہے دراصل اللہ کے رسول کا امتحان ہے. اور اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کو ایسا سجایا، ایسا بنایا کہ پھر اتنا مضبوط کر دیا کہ ان کے قدم ڈگمگا نہ سکے، ان کے پیر ہل نہ سکے. پیر اور قدم کا ڈگمگانا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. واقعات میں آپ دیکھیں کتنے محتاط ہو کر کے کتنا منظم طور سے یہ کام کیا گیا.
حضرت امام علی مقام وہاں گئے تو صرف صحت مندوں کو نہیں لے گئے، بیمار کو بھی لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے، عورتوں کو بھی لے گئے، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ ایسے کوئی لڑنے نہیں جاتا۔ اور کیسے مضبوط لوگ کو لے گئے کہ جو آخر وقت تک امام کے مشن سے ان میں سے کسی ایک نے انحراف نہیں کیا، اور امام کے قدم کو کسی نے غلط قرار نہیں دیا۔ مگر میں پہلے سوچتا تھا کبھی کبھی کہ حضرت امام وہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نتیجے شہادت میں حضرت عابد بیمار کنارے نظر آتے ہیں، تو ایسے بیمار کو لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر دوستو، حضرت عابد کو بھی ایک کردار ادا کرنا تھا، اس لیے امام علی مقام اپنے بیمار کو بھی ساتھ لے گئے۔ ایک تو اپنی ساری امانتوں کا انہیں امین بنانا تھا، اور دوسرے کردار جو کام یزیدیوں نے ظالمانہ نقطۂ نظر سے کیا اس میں حکمت کا پہلو کیا نکل آیا وہ دیکھو، کہ ہر جگہ نبی کے ناموس کی کیسی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا۔ یزیدیوں نے کیا کیا کہ شہادت کے بعد جب اونٹوں پر قافلہ بٹھایا اہل بیت کا، تو حضرت عابد بیمار کو زمین پہ چلنے کے لیے ان سارے اونٹوں کی لگام ان کے ہاتھ میں دی، اور یہ کہا کہ زمین پہ چلو۔ ایک تو بیمار تھے، دوسرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، اس حال میں چلنا اور پھر اونٹوں کی لگام پکڑ کے چلنا یہ کتنی مشکل بات تھی، مگر انہوں نے پکڑا دیا کہ لے کے تم چلو۔ تو یہ تو ان کا ظالمانہ رویہ تھا، مگر اس میں قدرت کی حکمت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آ گئے کہ امام عابد کو کیوں لائے، اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ بیمار کیوں آیا۔ یہ بیمار اسی لیے آیا تھا کہ امام کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اہل بیت کی لگام یزیدیوں کے ہاتھ میں ہو، اہل بیت کے اونٹوں کی لگام یزیدیوں کے ہاتھ میں ہو۔ وہ ہمارا ہی بیمار سنبھالے گا، وہ ہمارا ہی بیمار اسے سنبھالے گا۔ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیں، انداز تو دیکھیں، کیا بصیرت ہے، کیا سمجھ ہے، کیا انداز ہے۔ اور وہ انداز بھی دیکھو جب ابن زیاد کے دربار میں اس نے گستاخی کی تھی سر مبارک کے ساتھ، اور ایک قطرہ خون نکلا تھا، اور وہ قطرہ خون ادھر ادھر نہیں گیا بلکہ اس کی ران کو توڑتا ہوا، اس کے تخت کو توڑتا ہوا زمین کے اندر چلا گیا، اس کی نجس ران پر ٹھہرا بھی نہیں۔ ذرا سوچو، بات تو ایک واقعے کی ہے، بات ختم ہو گئی، مگر سبق سوچو تو بہت بڑی بات ہے۔ ابن ذات کو درس ملتا ہے۔ ایک تو درس یہ کہ یہی ایک نشان ایسا تھا کہ جب جنگ ہوئی مختار ثقفی سے تو یہی پہچان تھی کہ ابن ذات کی لاش کیا ہے، اس جگہ بڑی بدبو آتی تھی، وہی پہچان تھی ابن ذات کی لاش کی۔ وہ تو ایک مستقبل کا انتظام تھا، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ خون کو اگر وہاں نہیں ٹھہرنا تھا، ایسے چلا جاتا، ویسے چلا جاتا، کسی طرف سے چلا جاتا، مگر یہ کیا سیدھے گیا، ٹانگ کو توڑتے ہوئے گیا، تخت کو توڑتے ہوئے گیا، زمین میں جا کر کے دفن ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو بات یہ وہ دکھا رہا تھا، اے ابن ذات سن لے، میں حسین کے گلے کا نکلا ہوا خون ہوں، میں بھی اپنا راستہ نہیں بدلتا، چلتا ہوں تو سیدھے ہی چلتا ہوں، چلتا ہوں چاہے سیدھے ہی چلتا ہوں، چاہے کسی کی ٹانگ توڑنی پڑ جائے، چاہے کسی کا تخت توڑنا پڑ جائے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو جب حسین کے گلے کا ایک قطرہ نہیں بہکا تو پورا حسین کیسے بہک سکتا تھا، پورا حسین کیسے بہک سکتا تھا؟ ایسے مضبوط تیاری تھی، اور اللہ کی